حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شمس میں یہ واقعہ قوم سمود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بناتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بے شمار نعمتیں نازل کی، مگر وہ بت پرستی اور ظلم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ اللہ ہی ان کا خالق اور رازق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن قوم سمود نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی، جو ان کے لیے ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اپنی باری پر پانی پیا کرے گی اور تم اپنی باری پر۔ مگر نافرمان قوم نے سازش کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قوم سمود پر اللہ کا عذاب۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آئے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک زوردار چیخ اور زلزلہ بھیجا، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور نبیوں کی مخالفت کرنے والے کا انجام تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور